محترم اتنا کہنا تھا کہ وہ مرید کہتا ہے کہ حضرت میں کئی حافظوں کے پاس گیا اور لاسٹ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو کرم فرما دیں۔ تو حضرات محترم اس وقت مجدد الف ثانی سے وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے کہ میری شادی ہوئی اور میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک حافظ نہیں بنوں گا تب تک میں سامنے نہیں آؤں۔ اب حضرات محترم اس وقت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب نے کتنے دن میں کہا ہے کہ تمہیں حافظ بنا دیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ 1 سال انہوں نے کہا ہے۔ تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم بھی محنت کرنا اور میں بھی محنت کروں گا، تمہیں 6 مہینے میں بنا دوں گا۔ اب اللہ کے ولی کی قبضہ قدرت دیکھیے، قبضہ اختیار دیکھیے کہ اللہ نے انہیں کیا اختیار عطا فرمایا ہے، کیا اختیار اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا کہ وہ مرید کہتا ہے کہ حضرت بہت دن ہے، کچھ کم نہیں ہوگا۔ تو مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرات محترم وہ مرید کہتا ہے کہ 1 ہفتے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حضرات محترم وہ مرید کہتا ہے کہ پیر صاحب آپ تو میرے پورے تمام معاملات کو جان رہے ہیں، میرے حالات سے آپ واقف ہیں۔ اس وقت جب اس نے کہا کہ 1 ہفتے میں حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، اب اللہ والوں کے اختیار کو دیکھیے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ کیوں، تجھے 1 ہی دن میں کیوں نہیں بنا؟ یہ اللہ والوں کی اختیار ہے۔ تجھے 1 ہفتہ کیوں، تجھے 1 دن میں حافظ بنا دوں گا۔ تو کل صبح کی نماز میرے پیچھے ادا کرنا اور دائیں نہیں بائیں کھڑے ہونا۔ حضرات محترم قربان جائیے مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ناز پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا عظمت اور کیا بزرگی عطا فرمائی تھی کہ حضرت مجدد الف ثانی نے جب اس مرید سے کہا تو حضرات محترم وہ مرید جب اپنے گھر چلا گیا اور گھر جانے کے بعد جب رات ہوئی تو حضرات محترم وہ مرید بستر میں کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی چل رہا ہے، کبھی پھر رہا ہے۔ حضرات محترم رات گزار دی اس نے، اسی طرح سے اس نے رات کو گزار دی کہ کب صبح ہو، اور صبح ہونے کے بعد میں مسجد جا کر کے سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت مجدد الف ثانی کے پیچھے پڑھوں گا۔ اسی اثنا میں وہ رات بھر نہیں سوتا ہے، وہ رات بھر نہیں سو رہا۔ حضرات محترم دیکھا جاتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو حضرات محترم فجر کی نماز میں سب مقتدیوں سے پہلے وہ پہنچا ہوا، سب مقتدیوں سے پہلے پہنچا ہوا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ بائیں صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات محترم وقت کے مطابق تمام جتنے بھی نمازی تھے نماز کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد تمام لوگوں نے سنت ادا کی، تم سنت سے فارغ ہوئے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، جانماز میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرات محترم مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد جب حضرات محترم مجدد الف ثانی نے دائیں طرف پھیرا تو جتنے دائیں طرف کھڑے تھے سب عالم دین بن گئے، سب عالم دین بن گئے، اور جو بائیں جانب کھڑے تھے سب کے سب حافظ قرآن بن گئے۔ یہ اختیار ہے اللہ والوں کو، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں ہر کچھ عطا کر دیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی
نئی بات نہیں.